الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس بیان کا موضوع سخن جو ہے وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ 31 اکتوبر سن 1929 عیسوی کا یہ واقعہ ہے کہ جب ابھی پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کا وجود نہ تھا، یہ ایک بر صغیر پاک و ہند کے نام سے اس جگہ کو جانا جاتا تھا۔ غازی علم الدین شہید پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کے اندر 3 دسمبر بروز جمعرات سن 1908 کے اندر ایک متوسط گھرانے کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد میاں طالع محمد اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی چراغ دین تھا۔ آپ کے والد نہایت ہی شریف، ملنسار اور بہت اچھی طبیعت اور عادت کے مالک تھے۔ غازی علم الدین شہید بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے کچھ نمایاں اپنے اندر عادات اور خوبیاں رکھتے تھے۔ لڑائی جھگڑے سے ہر وقت پرہیز کرتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والدین نے آپ کو تعلیم کے لیے مدرسہ کے اندر داخل کروایا، لیکن آپ بنیادی تعلیم کے علاوہ، یعنی جو مسلمانوں کے بچوں کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل ہیں، ان کے علاوہ کوئی تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ پھر آپ کے والدین نے آپ کو مزید ایک اور مدرسے کے اندر داخل کروایا جب آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی، لیکن آپ پھر بھی نہ پڑھ سکے۔ نہ ہی سکول کی آپ کی تعلیم تھی اور نہ ہی عربی کی تعلیم تھی، لیکن طبیعت اور آپ کی عادات جو تھیں وہ اچھی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ تعلیم سے، جو تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ نہ ہو سکے، تو آپ کے بڑے بھائی محمد دین نے اپنے والد میاں طالع محمد کو مشورہ دیا کہ علم دین کو اپنا کام جو ہے وہ سکھایا جائے۔ وہ فرنیچر کا کام کرتے تھے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو انہوں نے غازی علم دین کو اپنا کام جو تھا وہ سکھلانا شروع کر دیا۔
कोहाट रेलवे स्टेशन का आपके वालिद को ठेका मिला तो आपके वालिद लाहौर से कोहाट जो है वो चले गए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद बचपन से ही नमाजी था और शरीफ मुत्तबा इंसान था। जब नमाज का वक़्त हुआ नमाज ज़ोहर का, तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जब गया तो आगे देखा कि एक बाबा जी बुज़ुर्ग जो हैं वो रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, या रब्बुल आलमीन, मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूं और मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला नहीं ले सकता, और बड़े दर्द से रो रहे थे। तो गाजी इल्मुद्दीन ने उनसे पूछा कि बाबा जी क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या मसला हुआ है? तो वो बाबा जी फरमाने लगे कि बेटा तुम कहाँ से हो? तो गाजी इल्मुद्दीन ने बताया कि मैं लाहौर शहर से हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा लाहौर शहर के अंदर एक राजपाल खत्री है जो अजली बदबख्त है, उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और उसने एक किताब शाया की है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है, उस बदबख्त ने मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और रंगीला रसूल के नाम से एक उसने किताब लिखी और उसने वो ख़ुद उसका वो पब्लिशिंग का काम था, उसने वो शाया करवा दी। तो उसकी वजह से उलमा, अवाम उन्नास और तमाम मुसलमान जो थे उनके अंदर गम व गुस्सा की लहर जो थी वो दौड़ चुकी थी। तो बाबा जी ने गाजी इल्मुद्दीन को बताया कि ये बात है। तो इल्मुद्दीन ने दिल के अंदर ये नियत कर ली कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस राजपाल खत्री को वासिले जहन्नम करूँगा। और बाद में बरे सगीर के उलमा ने एक मुक़द्दस रसूल के नाम से उस किताब के रद्द के अंदर, जो राजपाल खत्री ने किताब लिखी उसके रद्द के अंदर मुक़द्दस रसूल के नाम से एक किताब लिखी, अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। तो अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी। आप फरमाते हैं नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ खा जाए बतहा की मैं इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ईमान का तकाजा ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से टूट कर मोहब्बत की जाए, हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत की जाए। ये हमें ईमान, इस्लाम और इश्क जो है ये बात बताता है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उन बाबा जी को दिलासा दिया और कहा कि बाबा जी आप सब्र करें, इंशाअल्लाह कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि गाजी इल्मुद्दीन के नाम का एक नौजवान लड़का जो है उसने अपने आका की खातर राजपाल खत्री को वासिले जहन्नम करके जामे शहादत नोश कर लिया। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उसी वक्त बाबा जी को ये बशारत सुना दी थी। और फिर जब कोहाट से वापस आए तो उन दिनों लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा जलसे जुलूस हो रहे थे। आपने अपने बड़े भाई मोहम्मद दीन से एक दिन फरमाया कि ऐ मेरे भाई मोहम्मद दीन, आप ये बताएं कि जो बंदा राजपाल खत्री को कत्ल करेगा उसे क्या इनाम दिया जाएगा? तो आपके बड़े भाई मोहम्मद दीन ने कहा, अंग्रेज़ों की हुकूमत है और ये हिंदुओं के साथ मिले हुए हैं, तो इन्होंने इनाम क्या देना है, ये उस बंदे को पकड़ कर फांसी दे देंगे। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा कि अगर आपने आका व मौला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर मुझे फांसी पे भी झूलना पड़े, अपनी जान का भी नजराना देना पड़े, तो मैं ऐसे गुरेज नहीं करूँगा। ये दिल के अंदर ठान ली कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसको वासिले जहन्नम करूँगा, और अगर अल्लाह ने मुझे इसके बदले शहादत दी तो ये मेरी सआदत मंदी होगी। ये गाजी इल्मुद्दीन ने अपने अंदर ये बात जो है वो ठान ली। और फिर मोहम्मद दीन के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और वो उन कुछ दिनों के बाद फौत हो गया। अब उसका जनाजा लेकर जा रहे हैं, गाजी इल्मुद्दीन ने उसे अपने हाथों में उठाया हुआ है और कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। आगे से ना एक बहुत बड़ा जनाजा आ गया, बेशुमार लोग और दाने मार मार कर रो रहे हैं।
تو غازی علم الدین شہید نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے اور یہ کون فوت ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے محلے کا امام مسجد مولوی تاج الدین صاحب جو ہیں ان کا جنازہ ہے۔ تو غازی علم الدین نے پوچھا کہ تم ان کی کیا لگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم ان کے مقتدی تھے، ہم ان کے نمازی تھے۔ یہ بندہ بڑا عاشق رسول تھا، بہت بڑا عاشق رسول تھا، اور اس کا جنازہ دیکھ کر، اس کی وفات دیکھ کر ہمیں رونا آ رہا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک عاشق رسول جو ہے وہ جدا ہو گیا ہے، ایک عاشق رسول کی ہمارے اندر کمی آ گئی ہے، اتنا کمال بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ غازی علم الدین نے جب لوگوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا دیکھا نا، اور لوگوں کو دہاڑے مار مار کر چیخ کر روتے، تو غازی علم الدین نے نہ جانے کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، یا رب العالمین مجھے بھی ایسی سعادت مند موت عطا فرما کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو کائنات کا ہر فرد جو ہے وہ روئے، دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ یہ کہے کہ یا رب العالمین یہ اتنا بڑا عاشق رسول تھا، یہ اتنا بڑا حضور کا غلام تھا، یا اللہ یہ سعادت مجھے بھی عطا فرما۔ غازی علم الدین اپنے بھتیجے کو اٹھا کر قبرستان لے کے جنازہ ہوا۔ جب غازی علم الدین واپس آئے تو غازی علم الدین نے یہ بات اپنے دل کے اندر ٹھان لی کہ اب جلدی سے راجپال کھتری کا کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ اکبر جل شانہ، ایک دن کچھ دن گزرے، خواب کے اندر غازی علم الدین شہید کے خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر غازی علم الدین کو جگایا اور جگا کر فرمایا کہ اے علم الدین، تیرے نبی کا گستاخ جو ہے وہ کھلم کھلا راجپال کھتری پھر رہا ہے اور تو ادھر سویا ہوا ہے، اور اٹھ اور اس کا کام تمام کر دے۔ غازی علم الدین کا ایک دوست تھا جس کا نام عبد الرشید تھا، اور اسے شیدہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کو بھی اسی رات یہی خواب آیا۔ اب غازی علم الدین اٹھا، اس نے ارد گرد دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے، وہ سو گیا۔ صبح کو جب اٹھا اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس نے کہا رات کو مجھے بھی یہی خواب آیا ہے، بالکل ہی میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اب غازی علم الدین اور عبد الرشید کے درمیان مکالمہ آرائی ہوئی، دونوں میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے راجپال کھتری کو واصل جہنم کرنا ہے۔ غازی علم الدین شہید بھی یہ فرما رہے تھے اور ان کا دوست عبد الرشید بھی یہ کہہ رہا تھا۔ تو دونوں کے درمیان بحث ہوئی، تو انہوں نے کرا ڈالا، دو کاغذ لیے، ان پر ایک پہ لکھا علم الدین اور ایک پہ لکھا عبد الرشید۔ یہ دونوں کاغذ یہ انہوں نے ملا جلا کر ایک بچے کو بلایا جو اسکول جا رہا تھا یا پاس قریب ہی کھیل رہا تھا، اس کو بلایا، بیٹا یہ پرچی ایک اٹھاؤ۔ جب پرچی اٹھائی تو علم الدین کا نام نکلا، غازی علم الدین کا نام نکلا ہے۔ غازی علم الدین خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ میں اس کا کام تمام کروں گا۔ عبد الرشید جو تھا وہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں نے اس کا کام تمام کرنا ہے۔ تو پھر دوبارہ جو ہے وہ قرآن اندازی کی گئی، پھر غازی علم الدین کا نام نکلا۔ تو پھر بھی عبد الرشید نے کہا نہیں ایک بار آخری، اب جب کہ جس کا نام نکلا ہے وہ یہ کام کرے گا۔ تیسری مرتبہ بھی غازی علم الدین شہید کا نام نکلا۔ اب عبد الرشید اور ابشیدے کو ہار ماننی پڑی۔ اس نے کہا یار اگر تو بچ گیا تو غازی آئے یہ کام کر کے، اور اگر تو شہید ہو گیا تو میری نسلیں بھی تیری قبر پر جھاڑو دیں گی قیامت تک۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی غازی علم الدین شہید کے مزار پر جو جھاڑو لوگ دیتے ہیں وہ عبد الرشید کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، دوستی ہو تو ایسی ہو۔ تو اب علم الدین نے اپنی ماں سے 1 روپیہ طلب کیا، اور 1 روپیہ اس وقت بہت اہمیت رکھتا تھا، جب کہ آنے دوانے کی بات جو ہوتی تھی تو 1 روپے سے آتما رام کباڑیا کے کباڑ خانے سے ایک خنجر خریدا اور اسے تیز کیا اور پھر اسے اخبار کے اندر لپیٹ کر اپنے پاس محفوظ کر دیا۔ انارکلی کے اندر راجپال کھتری کی دکان تھی۔ اب غازی علم الدین جو تھا وہ انارکلی بازار میں چلا گیا، اور دونوں نے اپنے گھروں کے اندر کوئی بات نہیں بتائی۔ بازار کے اندر چلا گیا اور بازار میں جا کر جس جگہ اس کی دکان تھی پوچھتے پچھاتے
اس کے قریب پہنچ گیا اور پوچھا کہ راجپال کھتری کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک ٹال تھی وہاں پہ لکڑیوں کی، اس کے پاس ایک چائے والا کھوکھا تھا۔ غازی علم دین اس کھوکھے پر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ راجپال کھتری کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ 11 بجے کے قریب آتا ہے، تو ابھی نہیں آیا۔ غازی علم دین نے اس سے چائے پی اور بار بار چائے جو تھی وہ پی رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ بس پھر 11 بجے راجپال کھتری کار پہ بیٹھ کر آیا۔ جو ہی راجپال کھتری کی گاڑی رکی تو اس کھوکھے والے چائے والے نے بتایا کہ اے بیٹا وہ سامنے دیکھو، وہ راجپال کھتری جو کار سے اتر رہا ہے وہ راجپال ہے۔ وہ کھوکھے والا کہتا ہے کہ مجھے یہ یقین نہیں آیا کہ غازی علم دین کتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ کار سے نکل کر دکان میں بیٹھا ہی تھا کہ غازی علم دین شہید جو تھا وہ دکان کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے 2 غلام جو تھے، اس کے 2 بندے جو تھے وہ دکان کے اندر موجود تھے۔ ایک کتابیں صحیح کر رہا تھا اور ایک جو تھا وہ کسی اور کام کے اندر مصروف تھا۔ تو غازی علم دین شہید نے اسے للکارا اور فرمایا اے دشمن خدا، اے بدبخت خبیث کافر ملعون، تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، اب جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے چاہ راجپال کھتری نے چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن چونکہ اس کا جسم بھاری تھا وہ بھاگ نہ سکا۔ تو غازی علم دین شہید نے اس پر پے در پہ خنجر کے وار کیے، اس کے سر کے اندر اور اس کے سینے کے اندر، اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب راجپال کھتری کی ساری انتڑیاں جو تھیں، آنتیں جو تھیں وہ باہر آ گئی اور خون کے اندر لت پت ہو گیا۔ غازی علم دین شہید بڑی جرت سے، بڑی بہادری سے اسے چھوڑ کر باہر نکلا۔ تو جو کتابیں ٹھیک کر رہا تھا نا راجپال کھتری کا غلام، اس نے وہ کتابیں غازی علم دین کی طرف پھینکی جو غازی علم دین کے قدموں پہ کی طرف آئیں، اور غازی علم دین آسانی سے دکان سے باہر نکل کر ایک قریب ٹال تھا اور ٹال کے قریب ایک نلکا لگا ہوا تھا پانی والا، اس نلکے پہ چلا گیا اور نلکے پہ جا کر اپنا خنجر دھویا، اس کو صاف کیا اور پھر اپنے کپڑے جو تھے وہ صاف کیے۔ تو کسی بندے نے، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو وہ مسلمان جو ہے وہ راجپال کھتری کو قتل کر گیا، دوڑو دوڑو اور پکڑو پکڑو، لیکن کوئی بندہ بھی غازی علم دین شہید تک نہ پہنچ پایا تھا۔ تو غازی کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے اس حملے سے یہ بچ جائے اور یہ واصل جہنم نہ ہوا ہو، مرا نہ ہو۔ تو غازی علم دین جو تھا دوبارہ دکان کے اندر آیا، تو اتنی دیر کے اندر ادھر سے ایک مسلمان فتو نامی نوجوان جو تھا وہ گزر رہا تھا۔ لوگوں نے، ہندوؤں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ ہی جو ہے راجپال کا قاتل ہے۔ تو غازی علم دین نے ان کا ہاتھ جو تھا وہ اس سے چھڑا دیا اور فرمایا یہ قاتل نہیں ہے، میں قاتل ہوں، میں نے راجپال کو قتل کیا ہے۔ اب غازی علم دین نے دیکھا کہ اس کا کام تمام ہو چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ غازی علم دین نے بڑی جرت سے اپنی گرفتاری جو تھی وہ دے دی۔ غازی نے اس وقت تک وہ تھانے دار محرر اور دوسری پولیس جو تھی وہ ڈرا چکی تھی، تو غازی علم دین کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اب جب غازی علم دین گرفتار ہوا اور پورے لاہور شہر کے اندر یہ آواز بلند ہو گئی کہ غازی علم دین نے راجپال کھتری کو واصل جہنم کر دیا ہے اور اپنے نبی کا انتقام لے لیا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات کے متعلق علماء فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے کسی قسم کی بھی، وہ واجب القتل ہے، وہ واقعی واجب القتل تھا اور وہ بدبخت اور عدلی جہنمی تھا۔ اور غازی علم دین شہید جو تھا وہ ازلی سعادت مند انسان تھا کہ جس نے اس بدبخت کو واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ وہ کام تھا کہ لکھنے والا غازی علم دین شہید کی سیرت لکھتا ہے کہ جس کو ہزاروں علماء، ہزاروں لاکھوں لوگ جو تھے وہ کام نہ جو کر سکے، غازی علم دین شہید نے وہ کام کر دکھایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر غازی علم دین کو لاہور جیل کے اندر بند کر دیا گیا، مقدمہ چلا، اور اس وقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق، آپ نے علم الدین ڈیفنس کے نام سے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے خود جو تھے وہ صدر بنے، اور
آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے مختلف وکیلوں کے علاوہ آپ نے دلی سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا اور یہ بتایا کہ اس طرح غازی علم الدین کے نام سے ایک نوجوان نے راجپال کھتری کو واصل جہنم کر دیا ہے، آپ جلدی پہنچیں، میرا پیغام سنتے ہی آپ فوراً لاہور شہر آ جائیں اور آ کر علم الدین کا مقدمہ جو ہے، غازی علم الدین کا مقدمہ آپ نے لڑنا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کے خط پر لاہور شہر کے اندر دلی سے پہنچ گئے اور انہوں نے آ کر غازی علم الدین کو بتایا کہ میں تمہارا وکیل ہوں۔ اب یہ مقدمہ جو تھا دن بدن لڑا جا رہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بات کی غازی علم الدین شہید سے، انہوں نے کہا کہ اے بیٹا آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا تو میرا کام ہے آپ کو بری کروا لینا، میں ایسے مقدمہ لڑوں گا، میں تو غیر مسلموں کے اس طرح مقدمے لڑتا ہوں کہ وہ بھی میں کیس جیت جاتا ہوں، آج تک اللہ نے مجھے کسی کیس میں ہار نہیں دی، تو آپ ایک بار کہہ دیں۔ تو غازی صاحب نے جو بات کی وہ سونے کے پانی سے دلوں کی تختی پر لکھنے والی ہے۔ غازی علم الدین نے فرمایا اے قائد اعظم محمد علی جناح، زندگی میں ایک ہی تو کام میں نے کیا اور پھر اس سے بھی مکر جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے آپ میری وکالت کریں، اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے تو میں اس کام سے مکروں گا نہیں۔ اس کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے اس طرح غازی علم الدین کا کیس لڑا کہ انہوں نے ثبوتوں کی روشنی کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ غازی علم الدین جو ہے وہ بے قصور ہے۔ آخری بار جب جج کے سامنے، جج بھی اس وقت ہندو تھے، وکیل بھی ہندو تھے، کچھ مسلمان تھے، آخری بار جب محمد علی جناح جج کے سامنے پیش ہوئے اور غازی علم الدین کو جج نے پوچھا کہ قتل کس نے کیا ہے، تو غازی علم الدین نے فرمایا میں نے قتل کیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ساری وکالت اور سارے ثبوت درے کے درے رہ گئے اور پھر جج نے یہ سزا دی، ہندو تھا، وہ سکھ تھا، اس نے سزا دی کہ ان کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے، قتل کر دیا جائے، یعنی سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کو لاہور سے میاں والی منتقل کر دیا گیا۔ اب علماء نکلے، عوام الناس نکلی، مسلمان نکلے، جلسے جلوس ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی قیمت پر بھی علم الدین کو پھانسی نہیں لگنے دیں۔ اب برِ صغیر کے اندر جلسے جلوس نکلنے شروع ہو گئے، مسلمان بھی حرکت میں آ گئے، جو ہم نے عامہ کا مسئلہ تھا وہ خراب ہو گیا۔ تو یہ پولیس والے جو تھے، مجسٹریٹ جو تھے، گورنر پنجاب جو تھا، اس نے کہا کہ علم الدین کو، غازی علم الدین کو میاں والی جیل لے جاؤ۔ یہ غازی علم الدین کو میاں والی جیل لے کے ریل گاڑی پر بٹھا کر راتوں رات، اور پھر جب 31 اکتوبر کی رات تھی تو غازی علم الدین کے پہرے پر جو گارڈ تھا، جو بابا جی پہرے پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں باتیں تو سنتا رہتا تھا کال کوٹری سے، ان کے کمرے سے، کبھی روشنی ہو جاتی تھی، کبھی وہ اوپر منہ کر کے ایسے باتیں کرتے تھے، تو باتیں تو میں سنتا رہتا تھا۔ اس رات جب 2 بجے یعنی 30 اکتوبر کی رات تھی، جب 2 کا ٹائم ہوا تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اندر دیکھا تو اندر کمرے باہر سے تالا لگا ہوا تھا اور اندر غازی علم الدین جو تھا وہ موجود نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں میرے طوطے اڑ گئے اور میں نے کہا کہ صبح مجھ سے پوچھا جائے گا کہ غازی علم الدین گیا کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دوڑنا شروع ہو گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا نہ ہی دیوار پھٹی ہے، نہ ہی تالا کھلا ہے، نہ ہی کنڈی کھلی ہے، نہ جانے کس طرح اندر سے غازی علم الدین غائب ہو گیا۔ اب جب 4 کا ٹائم ہوا تو اس نے دیکھا کہ غازی علم الدین جو تھے وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کمرہ نور علی نور تھا، تو وہ انہوں نے تالا کھولا اور اندر چلے گئے اور غازی علم الدین کے پاؤں پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا، ان کا نام تھا نواب دین، غالباً یہ میں نے نام پڑھا ہے، مجھے بھول گیا تھا لیکن یاد آ گیا، نواب دین۔ نواب دین نے کہا اے اللہ کے بندے، اے غازی علم الدین، اس خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں تجھے، مجھے بتا کہ تو 2 گھنٹے کدھر رہا ہے، 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک تو کدھر گیا ہے؟ تو غازی علم الدین نے کہا میں بھی تجھے اسی اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے وصال سے پہلے یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو غازی علم الدین نے کہا کہ میں اپنی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، پہلے بھی مجھے زیارتیں ہوئی ہیں اور بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، میں یہ بات نہیں بتاتا
لیکن اس نے کہا کہ آج کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، صبح مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، یا رسول اللہ ایک بار میں آخری بار ملاقات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں بلائیے۔ تو جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اس سینے سے جس سینے سے حضرت امام حسن و حسین لگتے تھے، اس سینے سے جو سینے سے قسمت والے صحابی حضور کے سینے کے ساتھ لگتے تھے۔ اور غازی علم دین شہید فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور وہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر جل، کائنات رشک کرتی ہے اس بات پر، اور کائنات کا ہر مسلمان اس بات پر رشک کرتا ہے کہ کاش غازی علم دین کی جگہ ہم ہوتے اور ہمیں یہ اللہ سعادت نصیب کرتا۔ اللہ اکبر جل۔ تو غازی علم دین فرماتے ہیں میں پورے 2 گھنٹے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، حضور کی گود میں بیٹھا رہا، آقا کریم کا پیار لیتا رہا، آقا کریم کی محبتیں اور آقا کریم سے میں نور کی خیرات لیتا رہا، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد مجھے مولا کائنات اسی جگہ پہ چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب صبح ہوئی نا تو غازی علم دین مجسٹریٹ، میں نے کتاب میں رات کو پڑھ رہا تھا، مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش؟ آپ جب تختہ دار پہ آپ کو سیاہ لباس پہنا دیا گیا تو آپ نے فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 نفل رکعت جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ غازی علم دین شہید نے جلدی وہ نفل پڑھے، دیر نہیں لگائی، اور پھر جب تختہ دار پہ کھڑے ہوئے تو پھندا جو تھا اس کو اپنے ہاتھ سے چوما اور اپنے منہ سے چوما اور اپنے گلے میں ڈالا۔ مجسٹریٹ نے کہا غازی علم دین یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے آپ جو کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جو بات کر رہے ہو وہ علم کی بات ہے، اور میں جو کام کر رہا ہوں یہ عشق کا کام ہے۔ یہ رستہ میرے گلے میں پڑے گا اور آپ مجھے تختہ دار پہ لٹکائیں گے، میری روح جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، قدمین شریفین میں حاضر ہو جائے گی، میں اپنے آقا سے مل جاؤں گا۔ یہ رسہ اس لیے میں چوم رہا ہوں اور اپنے ہاتھ سے اپنے گلے میں ڈال رہا ہوں کہ یہ رسہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے ملا رہا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور کتاب والوں کے اندر کتابوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ غازی علم دین کا چہرہ کھلا ہوا تھا، غازی علم دین کا چہرہ اوشاش بشاش تھا۔ بڑے بڑے نوجوان جو ہیں، بڑے بڑے سکندر جو ہیں، موت کا نام سن کر ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن غازی علم دین ایسے سینہ تان کر کھڑا تھا اور چہرہ اشاش بشاش تھا، اور چہرے پہ طمانینت تھی، چہرے پہ نور تھا، چہرے پہ سکون تھا کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ادھر انہوں نے وہ تختہ نیچے سے کھینچا، ادھر غازی علم دین کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اپنے آقا کے قدموں میں پہنچ گئی۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ غازی علم دین کو جلدی غسل دیا، 1 گھنٹے کے بعد یا کچھ دیر کے بعد تختہ دار سے اتارا، غسل دیا اور جیل کے اندر ہی جنازہ پڑھایا، اور ادھر ہی لاوارسوں کے قبرستان کے اندر جو تھا وہ دفن کر دیا۔ مسلمان لاہور سے آپ کے والد میاں طالب جو تھے وہ بھی پہنچ گئے، اور باقی مسلمان بھی پہنچ گئے کافی ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ تو مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ یہ میت ہمیں دی جائے، ہم خود ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے میانی قبرستان لاہور کے اندر دفن کیا جائے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری لاش مشکل سے دیں گے۔ آپ کی ملاقات پہلے آپ سے گھر والوں سے ہوئی، آپ مردوں سے بھی عورتوں سے بھی سب سے ہوئی، وہ علیحدہ بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے فلاں کپڑے فلاں کو دے دیے جائیں۔ آپ کی وصیت اور نصیحت کے مطابق یہ سارا کام کیا گیا۔ لاہور کے اندر علامہ اقبال نے گورنر پنجاب کو شخصی ضمانت دی اور کہا کہ امن عامہ کا مسئلہ، امن عامہ کو میں خراب نہیں کروں گا، اور اس پر اگر کوئی بات ہوئی تو مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ تو گورنر پنجاب مان گیا۔ آپ نے علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی، وہ ساری کمیٹی علماء پر مشتمل تھی، اور اس کے صدر جو تھے، بانی جو تھے، وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اب جب آپ 13 دن بعد یا 17 دن بعد آپ کا جسم جب آپ کو انہوں نے دفنایا تو انہوں نے ایسے ہی اوپر مٹی ڈال دی، بغیر پڑیوں کے، بغیر تختیوں کے، پڑیوں کے وہ ڈالی۔ کسی قیدی نے اپنا کمبل جو تھا وہ پھینک دیا۔ اب مٹی اور غازی علم دین کے درمیان ایک کمبل تھا۔ تو 13-14 دن کے بعد جب آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ نکالا گیا تو لوگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اسے خوشبو آ رہی تھی، اور ابھی آپ کی آنکھوں پر وہ
آپ کے غسل کے قطرے جو تھے وہ موجود تھے، تو آپ کا جسم مبارک میاں والی جیل سے لاہور لایا گیا، اور جس ریلوے اسٹیشن سے گزرتا تھا لوگ آپ کے جسم کا استقبال کر رہے تھے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، اور درود و سلام کی صدائیں آ رہی تھی کہ اسلام زندہ باد، اور غازی علم الدین شہید کے نعرے لگ رہے تھے۔ اب غازی علم الدین شہید کی وہ بھی بات قبول ہوگی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ میرا جنازہ ایسے نکلے، اور جب لاہور میں آپ کا جنازہ پہنچا 2 بار پڑھایا گیا۔ یہ بات بڑی قابل ذکر ہے، اور آخری باتیں میں کر رہا ہوں کہ غازی علم الدین کا جنازہ جب لاہور پہنچا تو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ پڑھانے کے لیے ان کو تجویز کیا، ان کا نام تجویز کیا گیا۔ آپ کے والد میاں طالب مان صاحب نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا جنازہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال پڑھائیں گے، تو آپ نے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو منتخب فرمایا۔ وہ پیچھے تھے تھوڑے، ایک مرتبہ آپ کا جنازہ مسجد وزیر ہاں کے قاری شمس الدین صاحب نے پڑھایا، اور دوسری بار جو تھا وہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب الولی نے پڑھایا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب اور اکابر اولیاء اللہ جو پیر سید میر علی شاہ صاحب اور اس وقت کے جتنے اولیاء اللہ تھے، وہ پیر نذیر احمد صاحب، یہ موڑا شریف والے، یہ سارے کے سارے وہ موجود تھے، اور اس جنازے کی تعداد تقریباً 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، 2 بار آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، ایک بار قاری شمس الدین جامعہ مسجد وزیر ہاں کے امام خطیب نے، اور دوسری بار پیر سید دیدار علی شاہ صاحب الولی نے پڑھایا۔ اور جب یہ جنازہ پڑھ چکے تو پھر آپ کا جو تابوت مبارک تھا، جسم مبارک تھا، وہ میانی قبرستان کی طرف گیا۔ میانی قبرستان کے اندر جب پہنچا تو علامہ اقبال قبر میں خود اترے، علامہ اقبال خود اترے، اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب خود اترے، اپنے ہاتھوں سے غازی علم الدین کو قبر کے اندر اتارا۔ تو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ ہدیہ عقیدت جو تھے وہ غازی علم الدین شہید کے سامنے پیش کیا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔